أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122، 123، 124 تلاوت کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے خاموشی کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھیں۔ ان نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا جو ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس کا آغاز اس آیت نمبر 47 اور 48 میں تقریباً انہی الفاظ سے کیا گیا تھا۔ اب سارے واقعات کی تفصیل سے یاد دلانے کے بعد پھر وہی بات کو ناصحانہ انداز میں، پیار بھرے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب باتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیر خواہی ہے۔ تمہیں ان واقعات سے اس نتیجے تک پہنچنا چاہیے، یعنی اللہ کی مان کر زندگی گزارنا چاہیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں کی۔ اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے کچھ حالات اور واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے یہودی، عیسائی، عرب کے بت پرست یعنی تین گروہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ لہذا ضروری یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا کہ ان تینوں گروہ کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی ساری زندگی توحید کے اندر
اللہ کی وحدانیت کو بلند کرنے کے اندر خرچ ہوئی ہے، اور اسی راستے میں بڑی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کٹھن آزمائش سے گزرے اور تمام کے تمام امتحانات کو پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ سمجھتے تھے دنیا کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے اس بات کو خلاصہ کر دیا، اس بات کو واضح کر دیا، دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے۔ یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلے لفظوں میں کہہ دی تھی جب انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزما لیا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرما دیا۔ اسی موقع پر انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا اور صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ جو لوگ ظالم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو صدیوں سے آزمانے کے بعد یہ ثابت ہو گیا وہ اس لائق نہیں ہے۔ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے، اس لیے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے دعا کی تھی اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اسی مناسبت سے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ یہاں سے آیت نمبر 152 تک جو بات آ رہی ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی اسی کے پس منظر کو اللہ بتا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان کے اندر لاکھوں انبیاء آئے، بے شمار انبیاء آئے، لیکن ان کے قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں کو توڑتے رہے، روگردانی کرتے رہے، اللہ سے بغاوت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ منصب نبوت کو کے حامل نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل گھرانے کے اندر پیدا فرمایا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔